بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا، اور کافر کہنے لگے، لا تسمعوا، نہ سنا کرو، لہذا القرآن، اس قرآن کو، والغوا فیہ، اور شور مچایا کرو اس میں، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ قرآن پاک، اس کی ہیبت جو ہے قرآن پاک کی، اس ہیبت سے وہ کفار اس قدر خوف زدہ تھے کہ یہ مسلمان دڑا دڑ ہو رہے تھے قرآن پاک کو سن کے، اس کی تعلیمات سے استفادہ کر رہے تھے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت جو ہے، اس کی لذت ہی اس قدر بہت اچھی اور بہت پیاری لذت ہے کہ بعض کفار جو ہیں وہ صرف تلاوت قرآن پاک کو سن کے مسلمان ہونا شروع ہو رہے تھے۔ تو بس اس کی پھر ہیبت سے خوف زدہ ہو کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تلاوت قرآن پاک ہو رہی ہو، نماز کے اندر پڑھا جا رہا ہو یا اس کے علاوہ تلاوت قرآن پاک کی کہیں سے آواز آ رہی ہو، تو کیا کرنا ہے کہ شور مچانا شروع کر دینا ہے، اونچی اونچی آواز میں شور و غل شروع کر دینا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ نہ ہم خود سنیں گے قرآن پاک اور نہ کوئی اور سنے۔ جب کوئی سنے گا ہی نہیں تو پھر قرآن پاک کو سن کے تو جو ہے وہ مسلمان ہونے کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا نا پھر۔ جی، یعنی اس کی طرف دل جو ہے نا وہ مائل نہیں ہوں گے لوگوں کے۔ جب کسی اور کو بھی سننے کا موقع ہی نہیں ملے گا تو پھر دل مائل نہیں ہوں گے۔ لہذا انہوں نے یہ طریقہ اپنایا، فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، پس ہم چکھائیں گے کافروں کو عذابًا شدیدا، سخت عذاب، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور انہیں بدلہ دیں گے اسوا، بہت برا، الذی کانوا یعملون، اس چیز کا کہ تھے وہ جو وہ کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے، جب تلاوت قرآن پاک ہو رہی ہو تو پھر خاموشی کے ساتھ تلاوت قرآن پاک سننی چاہیے، سماعت کرنی چاہیے۔ ادھر تلاوت ہو رہی ہو، ادھر گپیں لگائی جا رہی ہوں، ادھر ہنسی مذاق چل رہا ہو، جی، تلاوت قرآن پاک کی طرف توجہ ہی نہ ہو، تو یہ اللہ رب العزت نے یہ صرف کافروں کے لیے یہ حکم نازل نہیں کیا کہ تم قرآن پاک کی طرف، تلاوت قرآن پاک کی طرف کان نہیں دھرتے ہو، توجہ کے ساتھ تلاوت قرآن پاک نہیں سنتے ہو، لہذا تمہارے لیے سخت عذاب ہے۔ یہ حکم گویا کہ عام ہے، یعنی جو بھی تلاوت قرآن پاک نہ سنے گا اور اپنے معاملات میں لگا رہے گا اور لہو و لعب میں مصروف رہے گا، توجہ نہیں دے گا، غور نہیں کرے گا، جی، گپ شپ میں لگا رہے گا، تو فرمایا اس کے لیے کیا ہے؟ سخت عذاب ہے۔
اور جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی کہ جو اپنا بات چیت کے ذریعہ سے وہ تلاوت قرآن پاک کی طرف توجہ نہ دینا، یہ فرمایا کہ یہ بہت برا ان کا عمل ہے۔ ذالک جزاء اعداء اللہ النار، یہ ہے بدلہ یا یہ ہے سزا اللہ کے دشمنوں کی، یعنی آگ۔ لہم فیہا دار الخلد، ان کے لیے اس میں ہمیشہ کا گھر ہے۔ جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، یہ سزا ہے اس بات کی کہ تھے ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے۔ وقال الذین کفروا، اور کہیں گے کافر، ربنا، اے ہمارے رب، ارنا اللذین، دکھا ہمیں وہ دونوں، یعنی ہمارے دونوں دشمن شیطان جو ہیں، یعنی دونوں سے مراد جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، جو ہمارے دشمن تھے، جن کے بہکانے پہ ہم دنیا میں بہکے رہے، راہ راست سے ہٹے رہے، گمراہ رہے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ یعنی دنیا کے جو شیطان تھے، چاہے وہ انسانوں میں سے تھے، چاہے وہ جنوں میں سے تھے، جی، تو بروز قیامت اللہ سے وہ درخواست کریں گے کہ جن کے گمراہ کرنے کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے تھے، تو وہ انسانوں اور جنوں میں سے دو ہمارے دشمن جو ہیں نا، وہ تو ہمیں دکھاؤ کہ وہ کون سے تھے۔ ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ نجعلہما تحت اقدامنا، تاکہ ہم بنا لیں ان دونوں کا، یا روند ڈالیں ان دونوں کو، تحت اقدامنا، اپنے پاؤں کے نیچے، جی، ہم انہیں روند ڈالیں پاؤں کے نیچے، یعنی وہ انہوں نے ہمیں بہکایا، انہوں نے گمراہ کیا، لہذا اب ہمارا دل یہ کرتا ہے، بہت غصے میں ہیں ہم کہ ان شیطانوں کی وجہ سے ہم بھٹکے رہے، لہذا اب دل کرتا ہے کہ ہم اس بدلہ لیں، ہم جو ہمارا فیصلہ ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے، جی، جو ہمیں سزا ہونی ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، وہ تو ہونی ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان سے بھی بدلہ لیں، لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ ہو جائیں پست ترین لوگوں میں سے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ثابت قدم رہے، یعنی پختگی کے ساتھ قائم و دائم رہے اس بات پر، صرف اقرار نہیں کیا انہوں نے، یہ نہیں کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے بس، لیکن اس کے تقاضے جو ہیں وہ انہوں نے نہ پورے کیے ہوں، نہیں، اس کے تقاضے بھی پورے کیے ہیں، ثم استقاموا، اس پر ثابت قدم وہ رہے، ٹھیک ہے، یعنی ان کے قول و فعل سے یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے احکامات کی پاسداری کرنے میں ہی اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے، تو یہ لوگ کیا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، اترتے ہیں ان پر فرشتے۔ اب یہ فرشتے، ایک تو یہ ہے کہ ہر انسان پہ اترتے تو ہیں نا، وہ چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، جی، ہر ایک پر، یعنی وہ اپنا ملک الموت فرشتے ہیں نا، تو روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ آتا تو ہے نا ہر ایک کے پاس، لیکن یہ تتنزل علیہم الملائکہ سے مراد جو فرشتے نازل ہوتے ہیں،
اس سے مراد یہ ہے کہ وہ چونکہ ربنا اللہ کے بعد ثم استقاموا اس پر ثابت قدم بھی رہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پاسداری میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ان پر فرشتے اترتے ہیں۔ اور یہ فرشتے جو ہیں یہ اترنے سے مراد یہ ہے کہ ان کی غم و اندو سے جو ہے نا وہ فرشتے ان کو بچاتے ہیں، تکالیف سے ان کو بچاتے ہیں، جی کسی بھی نقصان سے ان کو بچاتے ہیں۔ تو آپ نے محسوس کیا ہوگا، دیکھا ہوگا، کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ کسی مشکل میں گھرا ہوا ہوتا ہے، تو تنہا ہوتا ہے، تو کہتا ہے کہ مجھے یوں لگا میں جا رہا تھا، یعنی آگے گڑھا ہے، آگے پانی ہے، آگے کوئی ایسا معاملہ نقصان دہ کوئی چیز ایسی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے یوں لگا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ بچو آگے نہیں جانا، جی تو وہ وہیں پہ ٹھہر جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی ایسا جو ہے نا کوئی ایسی آفت آ جاتی ہے، تو مثال کے طور پہ ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس میں سے باقی سارے جو ہے نا وہ اپنا اجل کا شکار ہو گئے، سارے مارے گئے، کوئی ایک بچہ یا بچی جو ہے وہ جو اپنے آپ کو بچانے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی یا صلاحیت رکھتا ہی نہیں ہے، جی تو وہ اس ایکسیڈنٹ کے حادثے میں سے پوری گاڑی جو ہے وہ جل گئی، لیکن ایک بچہ یا بچی جو ہے وہ اس میں سے سلامت بچ گئے، یا کوئی بڑا انسان، کوئی بڑا مرد جو ہے وہ اس میں سے بچ گیا، تو یوں کہا جاتا ہے کہ جی لگتا یوں ہے کہ اس کو ہاتھ دے کے بچا لیا گیا، جی کہیں پہ ایکسیڈنٹ ہوا تو کہا جاتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جی ہاتھ دے کے بچا دیتا ہے اللہ پاک نے، تو وہ ہاتھ کن کا ہوتا ہے؟ گویا کہ فرشتوں کا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرشتے نازل فرماتا ہے، جی یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو آواز آئے، لیکن اس کو الہام ہو جاتا ہے، وہ فرشتوں کے ذریعہ سے اس کو الہام ہو جاتا ہے، ذہن میں کوئی بات ایسی آ جاتی ہے کہ یہ کام جو ہے نا یہ نقصان دہ ہے، یہ کام نہ ہی کروں تو بہتر ہے، تو وہ حالانکہ یہ سوچ و بچار خیالات میں شیطان کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ رب العزت کی طرف سے بذریعہ فرشتے وہ ان کی سوچ میں، ان کے خیالوں میں جو چیز آتی ہے، داخل ہوتی ہے نا، وہ چیز گویا کہ فرشتوں کی طرف سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اسی وقت میں جو ہے وہ کسی بھی کام کا پھر فیصلہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کام جو ہے نا یہ کرنا ہے جی ہم نے، اور اس میں پھر برکت شامل حال ہوتی ہے، اور وہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں، اور وہی کام ان کے لیے فائدے کا باعث ہوتا ہے۔ تو گویا کہ فرشتے جو ہیں وہ استقامت کی وجہ سے وہ اس کے خیر خواہ ہو جاتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تخافوا، اب وہ فرشتے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، کہ نہ ڈرو، ولا تحزنوا، اور غم بھی نہ کرو، نہ غم کرو، وابشروا، تمہیں بشارت ہو، بالجنہ، جنت کی، التی کنتم توعدون، جس کا تھا تم سے توعدون، وعدہ کیا گیا۔ نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بظاہر ایسے بھی ہو سکتا ہے
وہ فرشتے انسانی شکل میں اس کے سامنے ظاہر ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو طاقت تو دی ہے نا، تو وہ کوئی انجان بندہ، اجنبی بندہ اس کے سامنے آ جاتا ہے اور اس کو وہ بندہ اس سے پوچھتا ہے یار تم میرے اتنے خیر خواہ ہو، تم نے میرے ساتھ اتنی ہمدردی کی ہے، تم ہو کون؟ وہ کہتا ہے ہم یار تمہارے دوست ہی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے جی، تو ہم تمہارے دوست ہیں فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، وہ فی الآخرہ اور آخرت میں بھی۔ ٹھیک ہے، یہ محض کس وجہ سے ہے؟ اللہ پر ایمان اور ایمان پر پھر استقامت۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے ہے فیہا اس میں، ما تشتہی جو تم چاہو یا جو تمہارا جی کرے، انفسکم جی کرے تمہارا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ اور تمہارے لیے ہے اس میں ما تدعون جو تم مانگو گے۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ میزبانی ہے جی بخشنے والے کی طرف سے، رحم فرمانے والے کی طرف سے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اچھا ایک تو وہ بات ہے نا استقامت والی، اب اس سے اوپر والا درجہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا، یعنی وہ صرف ایمان کے بعد اس پر استقامت ہی اختیار نہیں کرتا یہ، بلکہ آگے پھر وہ پیغام کو پہنچاتا بھی ہے، تبلیغ بھی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، صرف وہ یہ نہیں کہتا کہ بس جو فائدہ مجھے ہو گیا ہے بس اپنا ہی فائدہ جو ہے نا وہ سوچے، نہیں، وہ دوسروں کا بھی فائدہ سوچتا ہے، محض اس وجہ سے کہ یہ جو ہے نا اس کی زندگی بھی بہتر ہو جائے اور یہ بھی کامیاب ہو جائے، یہ بھی اللہ والا ہو جائے جی، تو اس وجہ سے ومن احسن قولا، اور اس شخص سے بہتر کون ہے؟ قولا جس کا کلام یہ ہے یا جس کا کہنا یہ ہے، ممن دعا الی اللہ، جس نے دعوت دی الی اللہ، اللہ کی طرف، ٹھیک ہے، یعنی دین کی تبلیغ بھی وہ کرتا ہے، وعمل صالحا نیک عمل کی بھی کیے، وقال اننی من المسلمین اور کہا کہ بے شک میں تو مسلمانوں میں سے ہوں، یعنی فرما بردار بندوں میں سے ہوں۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اور نہیں برابر نیکی اور برائی، یعنی برائی اور نیکی برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، تدارک کرے یعنی دور کرے، باللاتی اس برائی کو، ہی احسن یعنی اس برائی کو دور کرے نیکی کے ذریعہ سے، ہی احسن یہ بہت بہتر ہے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، پس وہ شخص جو تمہارے درمیان وبینہ، تمہارے درمیان وبینہ اور اس کے درمیان عداوتن عداوت ہے، دشمنی ہے، یعنی ایک ایسا شخص تمہارے اور اس کے درمیان دشمنی ہے، کأنہ ولی حمیم، ایسے ہو جائے گا کہ جیسے دوست ہے، قریبی دوست، یعنی جگری یار، یعنی ایسے بھی ہو سکتا ہے جو کبھی تمہارا دشمن تھا، تمہاری جان کے بھی درپے تھا،
اور تمہیں اس سے انتہائی خطرات تھے، اور ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارا جگری یار بن جائے۔ جی، اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، یعنی جو مسلمان ہو گئے تھے تو وہ تو مسلمان ہو گئے، اور باقی کفار تھے، اور جو کفار تھے وہ تو مسلمانوں کے جانی دشمن تھے، لیکن بعد میں جب ان میں سے کلمہ گو ہوتے گئے، مسلمان ہوتے گئے، ایک وقت میں وہ دشمن تھے، جیسے ہی کلمہ پڑھا اب وہ جو ہے وہ جگری یار بن گئے، گہرے دوست بن گئے۔ جی، بہت سے ایسے صحابہ ہیں۔ وما یلقاها الا الذین صبروا، اور نہیں توفیق دی جاتی ان کی، ہاں یعنی ان خصائص کی، ان یعنی خصوصیات کی، الا الذین صبروا، بجز یا سوائے ان لوگوں کے جو صبر کرتے ہیں۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور نہیں توفیق دی جاتی ان کی الا ذو حظ عظیم، مگر بڑے خوش نصیب کو، عظیم بڑا، ذو حظ خوش نصیب، بڑے خوش نصیب کو۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور اگر شیطان کی طرف سے يَنزَغَنَّكَ وسوسہ ڈالا جائے تجھے، یا وسوسہ پیدا ہو تجھے، من الشیطان، شیطان کی طرف سے، نزغن وسوسہ، فاستعذ باللہ، شیطان کی طرف سے اگر تجھے وسوسہ پیدا ہو، یعنی تجھے برے خیالات آتے ہوں، جی برے کاموں کی طرف تیرا دھیان جاتا ہو، گویا کہ سمجھ جاؤ کہ یہ شیطان کی طرف سے یہ وسوسے آ رہے ہیں، تو فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ حاصل کرو، اللہ کی پناہ مانگو، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، شیطان دور بھاگ جائے گا۔ انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ ومن آیاتہ اللیل والنہار، اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں رات اور دن، والشمس والقمر، اور سورج بھی اور چاند بھی، لا تسجدوا، نہ سجدہ کرو، للشمس سورج کو، ولا للقمر، اور نہ چاند کو، واسجدوا للہ، اور بلکہ سجدہ کرو اللہ کو، الذی، وہ جس نے خلقہن، انہیں پیدا کیا ہے۔ یعنی سورج اور چاند کو تم پوجتے ہو، درختوں کی پوجا کرتے ہو، جی پتھروں کو پوجتے ہو، ان سب چیزوں کا خالق اور مالک جو ہے وہ تو اللہ ہے۔ یہ اللہ نے ان کو بنایا، ان کو پیدا کیا۔ اگر اللہ ان کو پیدا نہ کرتا تو تم سورج کی پوجا کرتے؟ تو جس نے ان کو بنایا ہے، ان کو پیدا کیا ہے، حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم ہو اسی کی عبادت کرتے، یعنی اسی کے عبادت گزار ہو۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، پھر اگر تکبر کرتے ہو، فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، تو ان کے لیے ہے جی، پس اگر تکبر کرتے ہو، فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، بس وہ لوگ جو اللہ کے پاس ہیں، ٹھیک ہے، یعنی تم تکبر کرتے ہو تو تمہاری قسمت ہے، یہ جملہ الگ ہے۔ فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، یہاں سے جملہ الگ ہے۔ فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، بس وہ جو تمہارے رب کے پاس ہیں، یسبحون لہ باللیل،
تسبیح کرتے ہیں اس کی باللیل والنہار، شب و روز، رات اور دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ یعنی اگر تم غرور و تکبر کے اندر ہی رہو اور اللہ کو یاد نہ کرو تو یہ بات ذہن نشین رکھو کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والی بہت مخلوق ہے، فرشتے اس کی عبادت کرنے والے بہت زیادہ تعداد میں، اور ان کا کام ہی یہی ہے، رات دن اس کی عبادت کرتے رہنا، اس کی تسبیح بیان کرتے رہنا، ٹھیک ہے، اور وہ تھکتے بھی نہیں ہیں، وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، وہ نہیں تھکتے، ٹھیک ہے۔ یعنی عبادت میں جو لگے ہوئے ہیں، جو رکوع میں ہیں، جو سجود میں ہیں، قیامت تک اسی حالت میں وہ رہیں گے، اور وہ نہ ان کو کھانے پینے کی حاجت ہے، نہ رفع حاجت کی حاجت ہے، نہ وہ تھکتے ہیں، بس اسی عبادت میں ہی لگے رہتے ہیں، ان کا کام یہی ہے۔ تو اللہ رب العزت کو عبادت کرنے والوں کی کوئی کمی ہے؟ تم اگر عبادت نہیں کرو گے تو اس کی ربوبیت میں کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ، کہ تو دیکھتا ہے، کہ تو ترا دیکھتا ہے زمین کو، خاشعۃً یعنی خشک یا بنجر، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پس پھر جب انزلنا ہم نے نازل کیا، ہم نے بھیجا، علیہا اس پر، ماء پانی، اہتزت تو وہ جھومنے لگی، ٹھیک ہے، ہریالی اس کے اوپر ہوگی نا، سبزہ اس کے اوپر ہوگا، اور وہ سبزہ جو ہے وہ جھومنے لگا کہ یہ اللہ رب العزت نے کرم فرمایا، بارش نازل کی ہے اور ہماری بھی سنی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ وَارْتَبَتْ اور کھل اٹھتی ہے، واربت اور کھل اٹھتی ہے۔ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى، اب جیسے اللہ رب العزت نے پانی نازل فرما کے تو اس مردہ زمین کو زندہ کیا ہے، ایسے ہی ان الذی احیا، بے شک وہ جس نے زندہ کیا ہے اس کو، یعنی اس زمین کو زندہ کیا ہے، لمحیی الموتى، جی البتہ زندہ کرے گا مردوں کو، ایسے ہی مردوں کو بھی وہ زندہ کرے گا۔ انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، بے شک وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں اضافہ کرتے ہیں، یلحدون، ملحد کہ اس کو کہتے ہیں، یہ یلحدون جو ہے نا، ان الذین یلحدون، ملحد اس کو کہتے ہیں جو حق سے روگردانی کرے، ٹھیک ہے، یعنی اصل عبارت میں اپنی جانب سے کوئی چیز ڈال دے، اپنی جانب سے کوئی چیز اس میں شامل کر لے، ٹھیک ہے، کسی چیز کی آمیزش کر دے اس میں، اس کو ملحد کہتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو ملحد ہیں، یا جو وہ لوگ جو اضافہ کرتے ہیں فی آیات، ہماری آیتوں میں، لا یخفون علینا، نہیں ہے وہ مخفی ہم پر، یعنی ہم سے وہ چھپے ہوئے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت سے کوئی بات چھپی ہوئی تو نہیں ہے نا۔ تو فرمایا کہ وہ، یہ قرآن پاک کا خاصہ ہے کہ کوئی بھی اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا، لیکن اگر کوئی کوشش کرے تو فرمایا کہ وہ ہم سے چھپ نہیں سکتے۔ افمن یلقی فی النار خیر، تو کیا وہ شخص جو ہے یلقا پھینکا جائے گا، فی النار آگ میں، خیر وہ بہتر ہے، ام من یاتی آمنا یوم القیامہ، یا جو آئے گا آمنا سلامتی کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ، یوم القیامہ قیامت کے دن، وہ بہتر ہے۔ یعنی جو آگ میں ڈالا جائے گا، کیا وہ بہتر ہے، یا جو
امن و امان کے ساتھ آئے گا اور جنت میں بھیجا جائے گا، وہ بہتر ہے۔ اعملوا ما شئتم، تو کرو جو تمہارا جی کرتا ہے، جو تمہاری مرضی ہے، جو تم چاہتے ہو کر لو۔ انہ بما تعملون بصیر، گویا کہ جو بھی تم کرتے ہو بصیر، وہ خوب دیکھ رہا، یعنی بصیر وہ دیکھ رہا ہے، رب تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جو انکار کرتے ہیں بالذکر قرآن کا، ٹھیک ہے، ذکر سے مراد قرآن پاک، جو انکار کرتے ہیں قرآن پاک کا، لما جاءہم، جب کہ وہ ان کے پاس آ چکا، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، اور بے شک وہ لا کتاب، البتہ کتاب عزیز عزت والی ہے، ٹھیک ہے، یہ کتاب تو عزت والی ہے، احترام والی ہے، قدر و منزلت کرنے والی یہ کتاب ہے۔ چاہیے تو یہ کہ اس کی قدر و منزلت کی جائے، اس کا احترام کیا جائے۔ یہ تو اگر وہ انکار کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ لا یاتیہ الباطل، نہیں آ سکتا ان کے پاس، یعنی انکار کرتے ہیں جب ان کے پاس آ چکا، ہاں جی ٹھیک، جب وہ قرآن پاک ان کے پاس آ چکا تو پھر اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو کتاب کے بارے میں اب تعارف ہو رہا ہے نا، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، بے شک وہ کتاب جو ہے یہ عزت والی ہے۔ تو یہی کتاب لا یاتیہ الباطل، نہیں آ سکتا اس کے پاس کوئی باطل، ٹھیک ہے، یعنی یہ اس قرآن پاک کا اعزاز ہے کہ کوئی اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا، تغیر و تبدل نہیں کر سکتا، یہ اس میں اپنی جانب سے کوئی چیز شامل نہیں کر سکتا، کوئی ایڈ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کوئی باطل گمراہ بندہ جو ہے وہ اس کے قریب آ ہی نہیں سکتا ہے، نہیں آ سکتا اس کے پاس باطل، من بین یدیہ، اس کے سامنے سے، ولا من خلفی، اور نہ اس کے پیچھے سے۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ نازل ہوئی ہے حکمت والے کی طرف سے، حمید خوب حمد سراہے کی طرف سے، یعنی حکیم اور حمید کی طرف سے۔ ما یقال لک الا ما قد قیل، نہیں کہا جاتا آپ کو الا مگر ما قد قیل، جو کہ کہا گیا للرسول، دوسرے پیغمبروں کو، من قبل کا، آپ سے پہلے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے محبوب آپ سے پہلے بھی لوگوں کی مخالفت ہوئی، حضرات انبیاء کی، پیغمبروں کی مخالفت ہوئی، آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا گیا، آپ سے پہلے بھی ان کی تکذیب ہوئی اور انہیں جو ہے نا گالم گلوچ لوگ کرتے رہے، جی انہیں ساحر اور کاہن وغیرہ کہتے رہے۔ تو یہ جو آپ کو کہا جا رہا ہے، آپ سے پہلے بھی اسی طرح کہا جاتا رہا ہے۔ ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، بے شک آپ کا رب البتہ بخشنے والا ہے، وذو عقاب علیم، اور دردناک عذاب دینے والا ہے، یعنی اہل ایمان کو اللہ رب العزت بخشنے والا ہے اور منکرین کو اللہ رب العزت دردناک عذاب دینے والا ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَا قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اور اگر ہم بناتے اس قرآن کو اعجمیًا، عجمی زبان میں، ہم بھیجتے اس قرآن کو اعجمیًا، عربی یعنی عجمی زبان میں، غیر عربی زبان میں، جی لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آیَاتُهُ، تو وہ ضرور کہتے کہ کیوں نہ
مفصل بیان کی گئی اس کی آیتیں، یعنی کھول کھول کر کیوں نہیں بیان کی گئی اس کی آیتیں، یا ہماری زبان میں یہ آیتیں کیوں نہیں نازل ہوئی ہیں تاکہ ہم سمجھتے؟ اب قرآن پاک ان کی زبان میں ہی نازل ہوا، وہ بھی عربی ہے، قرآن پاک بھی عربی ہے، اب ان کو انکار کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے نا۔ اعجمی و عربی، کیا ہی عجیب بات ہوتی کیا کہ اعجمی کہ اجمی، یعنی کتاب اجمی ہوتی، و عربی اور نبی عربی ہوتے، کتاب اجمی ہوتی نبی عربی ہوتے، تو پھر ان کو اعتراض کا موقع، وہ اعتراض کرتے بھی تو بجا تھا، لیکن اب ان کا کوئی اعتراض بجا نہیں ہے۔ قل هو للذین آمنوا وہدی وشفاء، آپ فرما دیجئے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ہدن کہ یہ ہدایت ہے، وشفاء اور شفا ہے، والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، فی آذانہم ان کے کانوں میں وقر پردہ ہے، یا ان کے کان بہرے ہیں، وہو علیہم اعمی، اور وہ ان پر اندھے ہیں۔ جی، یا اس کا اعمی کا معنی مشتبہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی شک و شبہ میں ہے وہ۔ اولئک ینادون من مکان بعید، یہی وہ لوگ ہیں کہ گویا کہ بلایا جاتا ہے دور کی جگہ سے، یعنی کہ کان ان کے بہرے ہیں، وہ نظر ان کو آتا نہیں ہے جی، تو ایسا بندہ جو ہے وہ جب اس کو آواز دی جاتی ہے تو اس کو یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی دور سے کوئی آواز دے رہا ہے۔ جی، یہی وہ لوگ ہیں کہ بلائے جاتے دور کی جگہ سے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے عطا کی موسیٰ کو کتاب، فَاخْتُلِفَ فِیہ، اختلاف کیا گیا اس میں بھی، ٹھیک ہے، صرف قرآن پاک پر اختلاف نہیں کیا گیا، موسیٰ کو کتاب موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، اس میں بھی ان لوگوں نے اختلاف کیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر یہ بات طے نہ ہو گئی ہوتی من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، لَقُضِیَ بَینَھُم، تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، وَإِنَّھُمْ لَفِی شَکٍّ مُریب، اور بے شک وہ البتہ شک میں مبتلا ہے، اور شک بھی کیسا؟ مریب، بے چین کر دینے والا شک۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو عمل کرتا ہے نیک، فلنفسہ، تو وہ اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے، ومن اساء فعلیہ، اور جو برائی کرتا ہے تو اس کا وبال بھی اسی کے اوپر ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، اور آپ کا رب تو بندوں پر ظلم نہیں فرماتا۔ ذرا روکے، الیہ یرد علم الساعہ، اسی کی طرف لٹایا جائے گا، لٹایا جاتا ہے علم قیامت کا، ٹھیک ہے، یعنی اللہ رب العزت کے علم کا جو ہے نا اس میں ذکر ہو رہا ہے کہ قیامت کا علم جو ہے وہ اسی کی طرف لٹایا جاتا ہے۔ وما تخرج من ثمرات، یعنی بعض کفار ایسے تھے نا کہ جن کو اللہ کے علم پر بھی اعتراض تھا، فرمایا رب العزت قیامت کے علم کو بھی جانتا ہے، اور اس کے علاوہ جو علوم ہیں وہ بھی آگے ذکر آ رہے۔ وما تخرج من ثمرات، اور نہیں نکلتا کوئی پھل، من اکمامہا، اپنے غلافوں سے، ٹھیک ہے، یعنی پھل جو ہے نا وہ پہلے ہوتا ہے نا، پھول بنتا ہے، پھول کے بعد پھر وہ بنتی ہے اس کی کیا اس کو کہتے ہیں جی، جس کے اوپر پھر پھل لگتا ہے، ہاں جی، کومپل، اچھا، تو وہ اب اس کے اندر سے پھل نکلنا ہے،
وہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا، وہیں پہ مر جائے گا یا نکلے گا، اللہ رب العزت اس کو بھی جانتا ہے۔ وما تحمل من انثی، اور نہ حاملہ نہیں حاملہ ہوتی من انثی کوئی مادہ، یعنی حاملہ ہے یا نہیں ہے کوئی مادہ جو ہے، یہ اللہ رب العزت کے علم ہے۔ ولا تضع من علمی، اور نہ بچہ جنتی ہے، وضع کرتی ہے لیکن جنتی ہے، الا بعلمی، اس کے علم کے بغیر، الا بغیر بعلم اس کے علم کے۔ ویوم ینادیہم این شرکائی، اور جس دن ینادیم پکارے گا ان کو، اللہ رب العزت ان کو پکارے گا، این شرکائی، کہاں ہے میرے شریک؟ قالوا آذناک، کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں، آذناک، ہم آپ سے کہہ چکے ہیں، عرض کر چکے، دنیا میں وہ یہ باتیں بھی کیا کرتے تھے، آذناک، ہم عرض کر چکے ہیں، ما منا من شہید، یہ کہ ہم میں سے کوئی بھی گواہی نہیں دے گا، ٹھیک ہے، یعنی دنیا میں وہ بتوں کی پوجا کرتے رہے، لیکن وہ ایک دوسرے کو تسلیاں دینے کے لیے کہ جی اگر پکڑے بھی گئے اللہ رب العزت کے حضور، اللہ پوچھے گا تو ہم مکر جائیں گے، ہم کوئی جو ہے نا وہ مشرک نہیں تھے، ہم نے کوئی کسی بت کی پوجا نہیں کی ہے، جی ہم نے کوئی اللہ کا شریک نہیں بنایا، تو ہم نے یہ کہہ دیا تھا کہ جی ہم گواہی نہیں دیں گے، ما منا من شیء۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، اور گم ہو جائیں گے ان سے ما كانوا يدعون، وہ کہ تھے یدعون، وہ عبادت کرتے، من قبل، پہلے، یعنی وہ پہلے جن کی عبادت کرتے تھے وہ سارے کے سارے ان سے دور ہو جائیں گے، گم ہو جائیں گے، غائب ہو جائیں گے۔ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَحِيصٍ، اور وہ یقین کر لیں گے ما لَهُم، کہ اب نہیں ہے کوئی راستہ ان کا بھاگنے کا، یعنی وہاں سے بھاگنے کی کوئی گنجائش اب ان کے نہیں ہے۔ لا یسأم الانسان، نہیں اکتاتا انسان، من دعاء الخیر، بلائی کی دعا کرنے سے، یعنی اگر کوئی انسان دعا کرتا ہے اور اس کو اللہ رب العزت نوازتا بھی ہے، اس کو وہ اس کی مطلوبہ چیز جو ہے وہ دستیاب ہو جاتی ہے، اس کو میسر ہو جاتی ہے، وہ بار بار دعا پھر کرتا ہے، بار بار دعا، تو فرمایا کہ جو بلائی اس کو مل جاتی ہے نا، پھر اس دعا کو کرنے میں وہ اکتاتا نہیں ہے۔ لیکن یہی انسان ایسا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، اور اگر پہنچتی ہے اس کو کوئی تکلیف تو مایوس ہو جاتا ہے، فیئوس، قنوط، اور نا امید ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو چاہیے نا کہ رب العزت سے وہ مانگ رہا ہے، لیکن اگر اس کو مانگنے کے باوجود بھی اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہے اور وہ مطلوبہ چیز اس کو نہیں اس کو مل سکی، تو نا امید نہیں ہونا چاہیے اللہ کی بارگاہ سے، تو وہ پھر نا امید ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ، اور اگر ہم چکھائیں اس کو اپنی رحمت، منا اپنی طرف سے، من بعد ضراء، بعد اس کی تکلیف کے، یعنی ٹھیک ہے مطلب تکلیف اس کو پہنچی ہے، ٹھیک ہے، لیکن تکلیف کے بعد پھر اس کو ہم اپنی رحمت سے نوازیں، مَسَّتْهُ، جو اس کو پہنچی ہے، لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي، تو وہ یہ کہنے لگتا ہے هَٰذَا لِي، کہ یہ میرے لیے ہی ہے، یعنی میں اس کا مستحق تھا تو مجھے مل گئی ہے۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور وہ نہیں خیال کرتا، گمان کرتا کہ قیامت بپا ہوگی، قائمةً، کہ قائم ہوگی قیامت جو ہے۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، اور اگر میں لوٹایا گیا إِلَىٰ رَبِّي، اپنے رب کی طرف، إِنَّ لِي، تو بے شک میرے لیے، عِندَهُ، اس کے پاس، لَلْحُسْنَىٰ، یعنی بہت اچھا اجر ہے۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، تو بس ضرور
ہم آگاہ کریں گے ان لوگوں کو یعنی کافروں کو بما عملو جو وہ کیا کرتے تھے، وَلَنُذِيقَنَّ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ اور ضرور ہم چکھائیں گے ان کو سخت عذاب یا بہت گندا عذاب غلیظ۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ اور جب ہم احسان کرتے ہیں علی الانسان انسان پر، اعرض تو منہ پھیر لیتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ اور پہلو تہی کرتا ہے اس سے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ تو وہ دعائیں کرتا ہے لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ آپ فرما دیجئے تو تم مجھے بتاؤ، إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی یہ قرآن پاک اگر اللہ کی طرف سے ہے، ثم کفرتم پھر تم اس کا انکار کرو، من اضل تو کون زیادہ گمراہ ہے، ممن هو فی شقاق بعید اس سے جو اختلاف میں بہت دور نکل گیا ہے۔ سنوریم آیاتنا ہم دکھائیں گے ان کو اپنی نشانیاں، فی الآفاق آفاق میں، وفی انفسہم اور ان کی اپنی نفسوں میں، یعنی آسمانوں زمینوں میں اپنی نشانی دکھائیں گے اور اپنے وجود میں ان کو اپنی نشانی دکھائیں گے، حتی یتبین لہم انہ الحق یہاں تک کہ واضح ہو جائے گا ان کے لیے انہ الحق کہ یہی حق ہے۔ اولم یکفی بربی کا کیا یہ کافی نہیں بربی کا کہ آپ کا رب انہ علی کل شیء شہید ہر چیز پر گواہ ہے۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم سنو یہ لوگ شک میں مبتلا ہیں، فی مریۃ شک میں ہیں، من لقاء ربہم اپنے رب کے ملنے کے بارے میں، الا انہ بکل شیء محیط خبردار بے شک وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ وما علینا البلاغ۔